اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان ٹی وی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مسلمان اگر اللہ کا حکم مانے تو پھر کیا ہوگا دنیا میں۔ میرا چینل سبسکرائب کریں پلیز۔ اگر مسلمان اللہ کا حکم مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سنت ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مومن کی صفت ہے کہ انسانوں کی مدد کریں، انہیں کھانا کھلائیں۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے صفحے پہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر ہم مومن، ہم متقی اگر ہیں تو ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے، یہ پیٹرول کی ایک دولت ہے، سونا ہے، دنیا کی ہر چیز ہے مسلمان ممالک میں، اتنا پیسہ ہے، اور ادھر افریقہ میں دیکھیں تو بھوک ہے، دنیا میں بھوک ہے۔ مسلمان جو ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہمیں پتہ کیسے چلا؟ اللہ نے وحی کا جو پہلا لفظ اتارا وہ تھا اقرا۔ اقرا کا مطلب ہے علم حاصل کرو۔ اب علم جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک علم ہے جسے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بناتے ہیں۔ یہ جو علم ہے یہ ایک علم ہے، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا کردار بنتا ہے۔ جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے احکامات پہ چلیں گے اور اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا کردار بنے گا۔ جیسے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو چھوڑیں گے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑیں گے، اللہ کو ہم بھولیں گے، اگر اللہ نے ہمیں بھلا دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، پھر ہم راستہ بھٹک جائیں گے، اور پھر بڑا مشکل ہے اس راستے پہ واپس آنا۔ وہ تو اللہ ہی ہدایت دیں تو انسان آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ آج ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی قوم کی اجتماعی زندگی دیکھیں، مسلمانوں کی، تو مسلمان زیادہ تر چیزیں دوسرے غیر ممالک سے منگاتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، خود وہ کچھ نہیں بناتے۔ یعنی کہ ہم نے دوسرا جو حصہ تھا اقرا کا، اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اس لیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں۔ تو انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیں علوم چاہیے، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ یعنی ہمیں فزکس کا، کیمسٹری کا، ایگریکلچر کا، سارے علوم ہمیں حاصل پڑیں، میڈیکل سائنسز کا، سارے علوم ہمیں حاصل کرنے پڑیں گے، تبھی ہم انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں نا۔ آج دوائیاں بھی ہم باہر سے منگاتے ہیں، آلات بھی ہم سارے کے سارے، اگر شوگر کا آلہ ہے وہ بھی باہر کا، بلڈ پریشر کا آلہ وہ بھی ہمیں باہر سے منگاتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں باہر سے منگانی پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کا سوچا نہیں، جبکہ ساری دنیا کے انسانوں کی خدمت مسلمانوں کا کام ہے۔ دین آیا اس لیے دنیا میں، اللہ نے دین بھیجا اس لیے، اور اللہ نے پہلا حکم دیا اسی لیے ہے کہ علم اس لیے حاصل کرو، ایک میری پہچان ہو جائے، تم میرے قریب ہو جاؤ، میرے احکامات کو مانو، تاکہ تم ایک اچھے انسان بن جاؤ، تاکہ انسانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے اس کو تم ختم کرو۔ یہ مسلمان کا کام ہے، دنیا سے فساد کو ختم کرنا۔ مگر جب مسلمان علم حاصل کرے گا نہیں، وہ قرآن کو نہیں سمجھے گا، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھے گا، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ نہیں چلے گا۔ جب مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں انہیں قرآن کے پہلے اور دوسرے صفحے کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہوگا، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا قرآن، اللہ کے احکامات کا پتہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو یہ مسلط کس لیے ہمارے اوپر لیڈر ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے میں حکمران ان پہ مسلط کر دیتا ہوں۔ آج جو ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں وہ اسی لیے مسلط ہیں کیونکہ ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے، ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہم نہیں چل رہے، ان سنتوں کو پس پش ڈال دیا، روٹین میں ہم کام کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، قرآن حفظ کر لیا، قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اے اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مگر ہم تو سب سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم تو انسانوں کے آگے جھک جاتے ہیں، ہم تو اپنی ضرورت کے لیے، دنیا کی ضروریات کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کہاں ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے اور کہاں ہم اللہ سے مانگنے والے ہو گئے؟ نہ ہم اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہی نہیں۔ جب آپ کو علم نہیں آتا، جب آپ سے اللہ کا تعلق نہیں، جب اپنے رب کو پہچانا نہیں، تو آپ کیسے اچھی عبادت کر سکتے ہیں؟
تو عبادت کے لیے ضرور بھی علم سیکھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ تقوی والے انسان کون؟ وہ جو کہ علم سیکھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ عالم با عمل، یہ متقی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں جب دوسرے صفحے پہ بتایا متقی کا، تو اس میں ذکر فرما دیا اللہ پاک نے کہ وہ احکامات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پوری طرح ان پہ چلنے، غیب پہ وہ یقین رکھتے ہیں، انبیاء پہ یقین رکھتے ہیں، الہامی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پہ یقین رکھتے ہیں، موت کے بعد اٹھائے جانے پہ یقین، یہ یقین ہوتا ہے متقی کا، یقین یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں مہینہ گزر جاتا ہے پورا، ہم نے کسی کو کھانا ہی نہیں کھلایا ہوتا۔ بھئی 40 گھر تک ہر طرف پڑوسی ہے 360 کی ڈگری کے اندر، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں 40 گھر تک ہمارا پڑوسی ہے۔ اگر وہاں ایک بھی آدمی بھوکا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تک پہنچیں اور اسے کھانا کھلائیں۔ پیسہ ہمارے پاس بینکوں میں لاکھوں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام میں امیر لوگ بہت ہیں، مڈل کلاس بہت ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، غریب لوگ بھی بہت ہیں، مگر یہ امیروں کا پیسہ غریبوں کو نہیں دیا جاتا، وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، تہہ خانوں میں رکھتے ہیں، بینکوں میں رکھتے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں۔ آج شادیاں دیکھیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں شادیوں پہ۔ کیا ہم اپنی شادیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مبارک یہ شادیاں فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شادی میں کوئی بارات نہیں گئی جیسے ہمارے ہاں باراتیں جاتی ہیں، سیدھا سیدھا نکاح ہوا، مسجد میں نکاح ہو جاتا تھا اور رخصتی ہو جاتی تھی اور ولیمہ ہو جاتا تھا، مہر مقرر ہو جاتا تھا، گواہ ہو جاتے تھے، یہ ہو گئی شادی۔ سادگی سے شادی ہوتی ہے۔ آج وہ جو غریب 4 کروڑ عوام یہاں پاکستان میں بھوکے ہیں، 2 کروڑ 60 لاکھ افغانستان میں بھوکے ہیں، اور مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے۔ یمن میں لاکھوں آدمی مر گئے، بھوک سے مر گئے لوگ۔ آج ٹرکی میں دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہے، کس پریشانی سے بیچارے لوگ گزر رہے ہیں۔ ہم پہ بھی یہ حالت آ سکتی ہے۔ سیلاب آیا تھا نا، ہمیں نہیں پتہ ہمارے بھائیوں پہ کیا گزری، تو ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ تو ہم نے انسانوں کی خدمت کو چھوڑ دیا۔ انسانوں کی خدمت جب ہم کرنا شروع کریں گے تو ہم سائنس ٹیکنالوجی کو سیکھیں گے، وہ علوم جن سے انسانوں کی خدمت ہوتی ہے، ان علوم کو جب ہم سیکھیں گے تو اللہ ہمیں اور رزق دیں گے، ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے، دنیا میں سکون دیں گے، آرام دیں گے، چین دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی انسان کو کھلائے گا اللہ اسے جنت کا کھانا کھلائیں گے، جو کسی کو پلائے گا اللہ اسے جنت کا پانی پلائیں گے۔ تو بھئی جنت لینے کے تو سب شوقین ہیں، مگر یہاں عمل کرنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دین کو سیکھنا ہے اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کے احکامات کو جاننے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کے لیے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے بھی دین سیکھنا ہے۔ اور ہم نے مال کو جمع نہیں کرنا۔ صحابہ کرام مالوں کو جمع نہیں کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، بڑے بڑے تاجر تھے وہ لوگ، مگر وہ لوگوں پہ خرچ کرتے تھے۔ ان کی زندگیاں بہت سادہ تھیں۔ آج سادہ زندگی کہاں ہے یہاں؟ آج تو جناب بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں، ایک نہیں کئی کئی کوٹھیاں، زمینیں بہت زیادہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ خالی پڑی ہوئی ان لوگوں کی زمینیں، ان پہ نہ اناج اگاتے ہیں، نہ جنگل لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، نہ پھل فروٹ لگاتے ہیں، خالی زمینیں پڑی ہوئی پاکستان کے اندر۔ لینڈ ریفارمز ہی نہیں ہوئی، زمینوں کی پراپر تقسیم نہیں ہوئی، پیسے کی تقسیم صحیح نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، انصاف نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم اللہ کے دین پر چلیں اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہوں، ہم دنیا سے جائیں اور ہماری پکڑ ہو جائے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔